الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے، 16 یا 17 مہینے تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حالانکہ آپ کی خواہش تھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے رخ کر کے، آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل کعبہ کا حکم دے دیا، یعنی قبلہ تبدیل ہو کے بدل کر خانہ کعبہ ہو گیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچایا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عبادت کرنے والے کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کا وہ پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق اور مغرب ساری سمتیں اسی کی ہیں، اس لیے سمتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہر سمت میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس سمت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو۔ تحویل کعبہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس امت کو وسط کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ تو وسط کا معنی تو درمیان کے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تمہیں امت وسط بنایا یعنی بہتر اور افضل امت بنایا، یعنی جس طرح تمہیں بہتر قبلہ عطا کیا گیا اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر آیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہوگا۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں۔ تمام پیغمبر کیا بولیں گے؟ ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ سارے پیغمبروں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے پہنچا دیا، یہ تم کہہ رہے ہو، کوئی گواہ ہے جو یہ بولتے کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا؟ کیونکہ امت جو ہوگی وہ تو ان کی اپنی امت جو ہے تو انکار کرے گی جو نہیں ماننے والی ہے۔
تو وہ کہیں گے ہاں ہمارا گواہ ہے، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ آپ ذرا سوچئے، امت محمدیہ کو تمام امتوں پر گواہ بنایا گیا، یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، خاص طور پر ایمان والے۔ چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، وہی بات یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور قبلہ کیوں تبدیل ہوا؟ بیت المقدس سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کیوں ہوا؟ تو اس کی غرض یہ بتائی گئی کہ مومن، سچے مومن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل نہ تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رک کر کے پڑھو، ہم وہاں پڑھیں گے، وہ تو سچے مومنوں کی علامت تھی۔ بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے، یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ رکوع میں تھے، کسی خبر دینے والے نے کہا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے اپنا رخ کر کے کہاں کر لیا؟ قبلے کی جانب کر لیا۔ سوچئے کتنا انتظار میں رہتے جو سچے مومن ہیں۔ تو یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی گئی تھی۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں مسجد قبلتین ہے۔ اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا۔ اللہ نے کہا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، اللہ کو تم تو پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب ہے کہ تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، کون واقعی معنوں میں یقین رکھتا ہے اور کون واقعی معنوں میں سچ کے درجے میں ہے، یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، یعنی ہم ظاہر کر دیں، ویسے اللہ کو تو علم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یہ کیوں کہا گیا؟ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے ذہن میں یہ اشکال اور یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے، 16 یا 17 مہینے جو ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی، اور اسی حالت میں کچھ صحابہ کرام دنیا سے چلے بھی گئے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو اس دوران نماز پڑھتے رہے وہیں پر، تو ان کی نماز کا کیا؟ انہیں لگتا تھا کہ ان کی نماز ضائع ہو گئی، ان کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی، ان کا پورا ان کو ثواب ملے گا۔ اور نماز کو یہاں پر ایمان سے تعبیر کیا گیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ تمہاری جو نماز پڑھی گئی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ سوچئے نماز کو ایمان قرار دیا گیا ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز کے ساتھ ساتھ دیگر احکام بھی ہوں، دیگر احکام پر بھی حکم ہو رہا ہو، عمل ہو رہا ہو، لیکن خاص طور پر نماز پر حکم نماز کے معاملے میں انسان پابند ہے، تو یہ واقعی معنوں میں معتبر ایمان ہے۔ اور نماز نہیں ہے جس کی زندگی بالکل سرے سے نماز نہیں ہے، اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں۔ کتنا اہم معاملہ ہے۔ تو یہ 143 آیت تھی جو یہاں پر مکمل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مومن اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔